حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انوکھا واقعہ۔ فرعون کا سارا لشکر اس کوشش میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں۔ وہ ایک سال بچے ذبح کرتا تھا، ایک سال چھوڑتا تھا۔ جس سال چھوڑتا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اگر اللہ کہیں چھپا کر ان کو پالتا تو قدرت کا کیسے پتہ چلتا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے ام موسیٰ دودھ پلا اس کو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب ڈر لگے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر صندوق میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، نہ ڈرنا نہ غم کرنا، تیری گود میں رسول بن کر واپس آئے گا۔ فرعونی لشکر حرکت میں ہے کہ نہیں زندہ رہنے دینا، اللہ کا نظام حرکت میں ہے کہ کر کے دکھانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ترکھان کے پاس گئیں کہ صندوق بنا کے دو۔ اس کو شک پڑ گیا کہ کوئی چکر ہے۔ جب فرعون کے سامنے آیا تو اللہ عز و جل نے زبان بند کر دی۔ وہ کہے بولو کیا بات ہے، وہ بولنا چاہے تو بول نہ سکے، اشاروں سے سمجھائے تو سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے کہا پاگل لگتا ہے، نکال دو۔ جب باہر نکلا تو زبان پھر ٹھیک ہو گئی۔ وہ پھر واپس آیا کہ بھائی مجھے ضروری بات فرعون کو بتانی ہے۔ فرعون نے اندر آنے کی اجازت دی۔ فرعون بنی اسرائیل کے علاوہ اپنی قوم میں رحم دل بھی تھا اور عادل بھی تھا، اس لیے اس کو اتنی مہلت مل گئی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو آپ نے اس کو اتنی مہلت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی رعایا میں رحم دل بھی تھا، اس لیے میں نے اس کو اتنی مہلت دی۔ وہ پھر اندر آ گیا، کہا کیا بات ہے؟ پھر زبان بند ہو گئی۔ اب وہ سمجھانا چاہے تو سمجھا نہ سکے۔ انہوں نے پھر نکال دیا۔ جب باہر نکلا تو زبان ٹھیک ہو گئی۔ پھر وہ اندر بھاگا۔ جب تیسری مرتبہ اس کی زبان بند ہوئی تو فرعون نے کہا اب اگر آئے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ تو اس نے سوچا اللہ ہی کچھ کرنا چاہے ہے، اس میں انسان بے بس ہے۔ چپ کر کے صندوق بنا کر حوالے کر دیا، پھر انہیں دریا میں ڈال دیا گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ نے پوچھا یا اللہ اب یہ صندوق کہاں جائے گا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا کی موج اس کو کنارے پر لگا دے گی۔ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس کو فرعون اٹھا لے گا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا سینہ ایک دم دہل گیا کہ یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس سے بچانا چاہتے ہیں اسی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ کہا لا تخافی، اس کی موت کا ڈر نہ کر، ولا تحزنی، اس کی جدائی کا غم نہ کر، انا رادوہ الیک، اسے تیری گود میں واپس لا دوں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے رسول بنا کر دکھا دوں گا۔ جب اس بچے کو پکڑ کر فرعون کے دربار میں لایا گیا تو فرعون نے دیکھتے ہی کہا قاتل، یہی میرا قاتل ہے، اسے مار دو۔ خود آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے چھوڑ دو، اتنے مارے ہیں، یہ ہمارے گھر میں پلے گا، کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو ٹھہرا دیا۔ وحرمنا علیہ المراضع، جس خزانے سے اسے قتل کرانے کے لیے پیسہ خرچ ہوا ہے، آؤ بھائی اسے دودھ پلاؤ، اس نے بڑے ہو کر میرا ہی سر لینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پئیں، اللہ پاک نے ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک گھر جانتی ہوں، اس کا پتہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا ضرور بتاؤ۔ یہ اپنی ماں کو بلا کر لائیں۔ اب ماں بچے کو دیکھے اور اس کے دل میں محبت کا جوش نہ آئے اور چہرے پر اثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ شہنشاہ اکبر عمر کوٹ میں پیدا ہوا، 2-2.5 سال کا تھا، اس کی ماں کابل چلی گئی۔ 2.5 سال بعد وہ کابل گیا تو بہت ساری عورتیں بیٹھی تھیں، تو اکبر کو چھوڑا گیا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ اس نے سب کے چہروں کو دیکھا
اور اپنی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ کہاں سے پہچانا؟ اس کے چہرے سے کہ اس کی ماں کے چہرے کے ایک ایک خال سے محبت پھوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا یہی میری ماں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، کہ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کی بے قراری چہرے پر آ جاتی، ہم نے اس کے دل کو بند کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو کھینچ لیا، اور ان کی والدہ ایسے پتھر ہو گئیں جیسے اپنا بیٹا ہے ہی نہیں۔ لیکن جب انہیں دودھ پلایا تو وہ پینے لگ گئے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ میں غریب عورت ہوں، میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتی، میرے اور بھی بچے ہیں، میں تو اسے گھر لے جاؤں گی اور کھا کر اسے دودھ پلاؤں گی، یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جاتی ہوں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ، اور دودھ پلا کر ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ اب جس خزانے سے پیسے خرچ کر کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، اسی خزانے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔